بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ہو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ پاگل ہو رہا تھا دن بدن اسرا خانزادہ کے پیچھے کہ وہ اگر اس کی دیوانگی کی انتہا دیکھ لیتی تو شاید اسے اپنی محبت کم لگنے لگتی۔ وہ وہیں بستر پر بیٹھے اس کے تکیے کو باہوں میں دبوچ گیا تھا جس پر اسرا اپنے بال پھیلائے لیٹی تھی کچھ دیر پہلے اور اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اسرا کمرے میں آئی کھانا لیے تو وہ گہری نیند میں اس کا تکیہ دبوچے سو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے وہ اسے دیکھنے لگی جس کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ کھانا اس کے قریب رکھتی وہ بے خیالی میں بہکتے اس کے ماتھے پر آئے بھورے بالوں کو پیچھے کر گئی۔ جب اسی لمحے زرغام آنکھیں کھول گیا تھا، اسرا کا ہاتھ بھی اس کے بالوں میں تھا جبکہ نظریں زرغام کی نظروں پر تھی۔ اسرا سانس روکے اپنی حرکت پر شرمندہ ہوتی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ گئی تھی۔ کھانا اس کے سامنے رکھتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی جب زرغام خوبصورت مسکراہٹ لیے اسے دیکھ کم چھیڑ زیادہ رہا تھا، جیسے دیکھ لو میرے بغیر تم بھی سکون میں نہیں ہو۔ کھانا کھاتے اس کی نظریں بار بار اسرا کی طرف اڑ رہی تھیں جو صوفے پر بیٹھی کوئی ناول پڑھ رہی تھی۔ خاموشی سے کھانا کھاتے زرغام چینج کرتا باہر آیا تو اسرا وہاں نہیں تھی۔ وہ بستر پر لیٹتے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر نہیں سو رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ایک بستر پر سو رہی تھی۔ فی الحال یہی زرغام کے لیے بہت تھا۔ خان ہم نے کتنی بار کہا ہے آپ سے یہ سگریٹ بری شے ہے، اسے منہ سے مت لگایا کریں۔ نرمین نے کمرے میں آتے دیکھا تو کبیر گیلری میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کے سامنے تو وہ نہیں پیتا تھا لیکن اکثر اس کی غیر موجودگی میں کش لگا لیا کرتا تھا۔ نرمین منہ بناتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے کانوں سے آویزیں اتارنے لگی جب کبیر سگریٹ وہیں مسلتے بھاری قدم اٹھاتے اس کے قریب آیا۔ تمہیں سگریٹ نہیں پسند جانتا ہوں لیکن تمہیں پتہ ہے مجھے تمہاری خوشبو کتنی پسند ہے۔ کبیر اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگاتا اس کے بالوں کو ایک طرف کرتے گہری سانس بھرتے اس کی مہک کو خود میں اتار گیا تھا جبکہ نرمین اس کے ہاتھوں کو تھام گئی تھی۔ اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کبیر کے اس عمل سے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں مزید محنت درکار ہے اپنی زندگی میں ایک پھول کھلانے کے لیے، کیا کہتی ہو کینم؟ کبیر کے بے باک جملے کو سنتے نرمین کان کی لو تک سرخ پڑی تھی۔ خان چھوڑیں، ہمیں بہت رات ہو گئی ہے اور ہم آپ سے ناراض بھی ہیں، آپ ہم سے چھپ چھپ کر سگریٹ پیتے ہیں۔ نرمین اس کے حصار سے نکلتی دور ہو گئی تھی کہ کبیر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہاں آؤ واپس۔ کبیر کی چڑچڑی آواز پر نرمین نے پلٹ کر اسے دیکھا تو مسکراتے واپس پلٹ گئی۔ جی نہیں، جب آپ ہماری بات مانتے نہیں، جب آپ ہماری بات مانیں گے یا سگریٹ چھوڑ دیں گے تب ہم آپ کی بات مانیں گے۔ نرمین کی بات سنتے کبیر کے بل سیدھے ہوئے تھے۔ میں آؤں گا تو بہت برا ہوگا، سوچ لو کینم، کبیر نے دھمکی دی جسے دیکھ پہلے تو نرمین گھبرائی تھی لیکن پھر اگنور کرتی نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ اچھا یار میں نہیں پیوں گا اب، اور تم سے چھپ کر نہیں پیتا، آج بس دل چاہا تھا کافی دن بعد اسی لیے میں نے پی لی، کافی دن بعد پی ہے۔ کبیر وضاحت دیتے اس کے قریب آنے لگا تو وہ مزید سائڈ پہ ہوئی تھی۔ ہم کیسے مانیں آپ کی بات، آپ کا پھر دل چاہا اور آپ نے پھر سے پی لی تو؟ نرمین پیچھے کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے بولی تو کبیر نے ایک ابرو اٹھاتے اسے دیکھا اور اس کے قریب مزید ہونے لگا تھا۔ نرمین پیچھے قدم اٹھاتی دیوار سے جا لگی تھی۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر پیچھے دیکھا اور جب تک وہ آگے مڑی کبیر اس کے قریب آتے رک کر اس کے گرد حصار بنا گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتا اور تم میرے بلانے کے باوجود میرے پاس نہیں آئیں۔ پہلا جملہ مغروریت اور دوسرا جملہ استہزائیہ بولتے کبیر اس کے مزید قریب ہوا تو نرمین کا سانس لینا محال ہوا تھا۔ وہ ہم آ رہے تھے خان۔ نرمین کے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھیں۔ تم نہیں آ رہی تھی جانم، مجھے خود آنا پڑا۔ میں نے کہا ہے نا کہ میرا حکم مت ٹالا کرو، مجھے بالکل نہیں پسند۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اور پھر اس کے ہونٹوں کو دیکھتے کبیر نے گہرے لہجے میں کہا تو نرمین نے اپنا سانس تک روک لیا تھا۔ ہمیں معاف کر دیں، وہ بنا سانس لیے اپنا جملہ مکمل کر گئی تھی جو کبیر کی گہری نسوں سے مخفی نہ رہا تھا۔ تمہارا سانس میں تم سے زیادہ بہتر طریقے سے روک سکتا ہوں۔
اسے گود میں اٹھاتے کبیر نے بستر کی طرف قدم بڑھائے تھے کہ نرمین کی ہتھیلیاں تک نم ہوئی تھی۔ بستر کے پاس کبیر نے اسے اتارا تو وہ لڑکھڑا کر چکر کھاتے بستر پر گری تھی۔ نرمین کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ کبیر پریشانی سے اس کے پاس بیٹھا لیکن وہ ابھی تک اپنے سر کو تھامے ہوئی تھی۔ کیا ہوا جانم، تمہاری طبیعت پھر خراب ہو رہی ہے کیا؟ کبیر نے اس کے چہرہ تھامتے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ نہیں بس یوں ہی چکر سا آ گیا تھا۔ کبیر پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہر وقت دوسروں کی خدمت میں لگی رہتی ہو، اپنا خیال بالکل نہیں رکھنا آتا ہے تمہیں، کبیر نے غصے سے کہا تو وہ سر جھکا گئی تھی۔ آرام کرو، اب میں بھی چینج کر کے آتا ہوں۔ کبیر بولتے واش روم میں بند ہوا تھا۔ چند لمحوں میں وہ باہر آیا اور بستر پر لیٹتے اسے کھینچتے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ میری جان اپنا خیال رکھو، بہت ہلکے میری جان اپنا خیال رکھو، بلکہ ہم کل ہی ڈاکٹر کے پاس جا کر تمہارا فل چیک اپ کروائے آئیں گے، کبیر نے پریشانی سے کہا تو نرمین بھی مسکراتی چہرہ اٹھا کر اس پر جھکی اسے دیکھنے لگی۔ ہم بالکل ٹھیک ہیں خان، آپ پریشان مت ہوں، ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نرمین کی بات پر کبیر اسے گھورنے لگا تو وہ ہونٹ دباتے واپس لیٹ گئی۔ صبح کی کرنیں آسمان کو روشن کر گئی تھیں۔ اسرا بستر اور کمرہ سیٹ کر رہی تھی جب زرغام بال رگڑتے واش روم سے باہر آیا۔ بلیک کرتا شلوار میں وہ بال سکھاتے کرتے کے بٹن بند کرنے لگا تھا جب اسرا کی نظر اس پر اٹھی اور وہیں ٹھہر گئی جو اب آئسین فولڈ کر رہا تھا۔ کالے کرتے میں وہ حد درجہ ہینڈسم لگ رہا تھا کہ اسرا ہاتھ میں تکیا پکڑے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے لگی۔ پرفیوم کی بوتل اٹھاتے وہ خود پر چھڑکنے لگا۔ جب اس کے ہاتھ تھمے وہ اسرا کو شیشے سے ہی دیکھنے لگا جس نے اس کے دیکھنے سے بھی نظروں کا زاویہ نہیں بدلا تھا۔ اس کی مدہوشی دیکھ زرغام مسکرایا تھا، ایک خوبصورت مسکراہٹ۔ ہاتھ میں گھڑی باندھتے زرغام نے ایک نظر خود کو دیکھا اور پلٹ کر قدم قدم چلتے اس کے قریب آ کر رکا کہ اس کے قریب آ کر رکنے پر اسرا ہوش میں آئی اور ادھر ادھر دیکھتی اپنی شرمندگی زائل کرنے لگی۔ اس کے بال کان کے پیچھے کرتے زرغام نے مسکراتے اس کا حسین چہرہ دیکھا تھا۔ اسرا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ بند کرو یہ ناراضگی کا ڈھونگ باربی ڈول، میری محبت میں گوڑے گوڑے ڈوبی ہو، اتنا آسان نہیں ہے اس محبت کو جھٹلانا۔ زرغام کی بھاری لہجے کو سن کر اسرا کی لرزتی پلکیں جھکی تھیں۔ جب زرغام نے کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ ابھی بھی وقت ہے، جس طرح اپنی محبت سے مکر گئی تھی اس غلطی کی تلافی کر لو کہ اگر میں نے اس غلطی پر نظر ثانی کر لی تو پھر اٹھتے بیٹھتے اپنی محبت کا اظہار کروں گا۔ ایک ایک لفظ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولتے زرغام نے اس کے چہرے سے ساری رونق اپنی مٹھی میں قید کر لی تھی کہ وہ خوف سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے ہلکے سے جھکا وہ اسے خود سے دور کرتی تھوک نکلتی اسے دیکھنے لگی کہ زرغام اس کے چہرے کو خوف سے سفید پڑتے دیکھ مسکرایا تھا۔ آج رات تک کا وقت دے رہا ہوں، بس یہ ناراضگی ختم کرو اور مان لو کہ تم بھی مجھ سے محبت نہیں عشق کرتی ہو، ورنہ یاد رکھنا آج میں تمہارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوں گا۔ پیچھے کی طرف قدم اٹھاتے زرغام نے مسکراتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ ادا کیا تھا کہ اسرا حیرانی سے اس کی منطق دیکھنے لگی۔ وہ اس کی خاموشی کو، اس کی ناراضگی کو سیریس کیوں نہیں لے رہا تھا اور معافی وہ ڈنکے کی چوٹ پر مانگ رہا تھا۔ یہ زرغام خانزادہ کبھی اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ غصے سے تکیے کو بستر پر پھینکتے اس نے زرغام خانزادہ کی پشت کو گھورا تھا جو اب کمرے سے جا چکا تھا۔ انہیں لگتا ہے میں ان کی دھمکیوں سے ڈرتی ہوں، میں بھی انہیں ڈھیٹ بن کر دکھاؤں گی۔ اف اسرا کیسے دیکھ رہی تھی تم انہیں؟ وہ تو یہی سمجھیں گے نا کہ میں شاید ان کے پیچھے ابھی بھی مرتی ہوں۔ خود کو کوسے اسرا نے اپنا آپ آئینے میں دیکھا تھا تو کیا اب وہ زرغام خانزادہ پر نہیں مرتی؟ اس کے دل نے اس سے سوال کیا تھا جس پر وہ 100 بار سر اس بات میں ہلاتی جواب دیتی لیکن اب منہ سے اقرار کبھی نہیں کرتی۔ آج کافی دیر ہو گئی تھی لیکن زرغام ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ فون کر کے تو وہ کبھی نہ پوچھتی، اسی لیے بار بار کھڑکی سے دیکھنے لگی لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب اسرا نیچے آئی۔ اس کا
ارادہ اب اسمارہ بیگم کو اٹھانے کا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کمرے تک پہنچتی زرقام کی گاڑی کی آواز پورچ سے آئی تو وہ بھاگی ہوئی مین ڈور تک گئی۔ دروازہ کھولتے اس نے دیکھا تو زرقام وہی صبح کے کالے کرتے میں تھا، لیکن ماتھے پر سفید پٹی دیکھ اسرا کے طوطے اڑے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے قریب گئی جو دروازہ بند کرتے اب اندر کی طرف آ رہا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے زر، آپ کے ماتھے پر یہ پٹی کیوں ہے؟ اسے اتنے دن بعد اپنے لیے یوں فکرمند ہوتے دیکھ زرقام نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اتنے دنوں بعد اس سے خود سے ہم کلام ہوئی تھی۔ زرقام کا دل تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا، لیکن چہرے سے ظاہر ہونے نہ دیا۔ جان بوجھ کر ایک قدم چلتے وہ لڑکھڑایا تھا تو اسرا نے قریب آتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ ایک ہاتھ اپنے اوپر سے گزارتے اس نے دوسرا ہاتھ کندھے پر ڈالا، جبکہ زر کا ہاتھ اپنے کندھے پر ڈالا اور اپنا دوسرا ہاتھ زرقام کی کمر سے گزار کر اسے تھاما، جسے دیکھ زرقام دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اسرا اسے تھامتی کمرے میں لے گئی تھی اور اس نازک جان نے بہت مشکلوں سے زرقام کو بستر پر بٹھایا۔ زر، یہ کیسے ہوا آپ کو؟ اس کے پاس بیٹھتے وہ 2 لمحوں میں اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی کہ زرقام نے دل ہی دل میں اس لڑکی کو آنسوؤں کی چلتی پھرتی نہر کا لقب دے دیا تھا، لیکن چہرہ مظلوم بنائے وہ آنکھیں بند کر گیا۔ کچھ نہیں، بس وہ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ تمہاری سوچ ذہن سے نکلتی ہی نہیں، کیسے میں تمہاری ناراضگی فیس کروں؟ تمہاری ناراضگی دن رات میرے ذہن پر سوار رہتی ہے۔ زرقام نے افسوس اور بے بسی سے سر ہلایا تو اسرا آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھنے لگی۔ کاش میں بچتا ہی نہ اس ایکسیڈنٹ میں، کاش۔ اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہو پایا تھا، اسرا پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ اگر آپ کو کچھ ہوا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ اسرا نے ہچکیوں سمیت اپنا جملہ مکمل کیا تو زرقام نے لب دانتوں میں دباتے اپنی چھوٹی سی بیگم کو دیکھا تھا۔ واقعی لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، زرقام نے دل میں سوچتے ہوئے اس کے گرد حصار بنایا۔ لیکن تم تو اب مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ زرقام نے اس کے سر پر تھوڑی لگاتے ہوئے پوچھا تو وہ اس سے الگ ہوتی آنسو بھری آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ خاموش تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ جب زرقام بھی سنجیدہ ہوتے اس کا چہرہ دیکھنے لگا اور پھر اسے دور کرتے بے رخی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسرا نے اس کے جانے سے پہلے بھی اس کا ہاتھ تھام لیا تو زرقام نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا، لیکن وہ پھر بھی کچھ نہ بولی تو زرقام کا میٹر گھوما۔ اسے جھٹکے سے کھینچتے زرقام نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے موڑ کر پیچھے اپنے ایک ہاتھ میں لیا تو وہ اس درد سے کراہتی اسے دیکھنے لگی۔ اگر وہ ضدی تھی تو زرقام خانزادہ بھی اس ضد کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کہو آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو اور ہمیشہ کرتی رہو گی؟ زرقام نے طیش زدہ سانسوں کو اس کے چہرے پر چھوڑتے بھوری آنکھوں کو اس کی ہری آنکھوں میں گاڑتے سرد لہجے میں کہا تو اسرا کے جسم نے جھرجھری لی۔ آنکھوں میں آنسو بھرتے وہ اس ستمگر کو دیکھ رہی تھی جو کسی حال میں بھی اس پر رحم نہیں کھاتا تھا، لیکن اس زرقام خانزادہ سے تو اسے عشق تھا۔ وہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور اپنی آخری سانس تک کرتے رہیں گے۔ آنکھ سے آنسو بہہ کر نکلا تو زرقام نے اس جام کو پیتے اس کے ہاتھ پر پکڑ مزید سخت کی۔ زرقام کے دل پر ٹھنڈی پھوار گری تھی جو تب سے کسی اندیکھی آگ میں جل رہا تھا جب سے اسرا نے اس کی محبت کی نفی کی تھی۔ کہو کس کی ہو؟ زرقام نے پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے خمار زدہ بھوری نگاہوں سے اسے دیکھتے سوال کیا تھا، اور اس کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا ستم تھا۔
آپ کی ہوں، صرف آپ کی۔ الفاظ سنتے زرغام نے اسے مزید خود کے قریب کیا تھا کہ یہ الفاظ زرغام خانزادہ میں اس کی محبت کا غرور پھر سے آباد کر گئے تھے۔ وہ سرشار سا ہوتے اپنے الفاظ پھر سے دہرا گیا تھا۔ دوبارہ کہو کس کی ہو تم؟ اس کا سوال سنتے اسرا نے اپنی مقدس پلکوں کا جال گرایا تو زرغام خانزادہ اس کی اس ادا پر فدا ہوا تھا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کس کی ہو تم؟ زرغام نے مزید سختی سے اپنے الفاظ دہرائے تھے کہ اسرا نے آنکھیں میچ کر پلکوں کی بار اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسرا خانزادہ صرف زرغام خانزادہ کی ہے۔ اس کے الفاظ سنتے زرغام خانزادہ مسکرایا تھا کہ فتح کن مسکراہٹ، ہر جنگ جیت لینے کی مسکراہٹ، اپنی قسمت کو پا لینے کی مسکراہٹ، اپنی محبت حاصل کر لینے کی مسکراہٹ۔ اس کے اس خوبصورت اظہار پر زرغام نے اس کے ہاتھ چھوڑتے اسے کمر سے تھامتے اپنے قریب کیا تھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا کہ اسرا سرشار سی ہوتی نم آنکھوں سے مسکرائی تھی، اور یہ اظہار تو وہ صبح شام کرنے کو تیار تھی کہ اسرا صرف زرغام خانزادہ کی ہے اور زرغام خانزادہ سے بے تحاشا محبت کرتی ہے۔ زرغام خانزادہ تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہے میری زندگی، تمہاری عادت، تمہاری طلب، تمہاری قربت سب میرے لیے سانس لینے کے مترادف ہے۔ ہمیشہ تم سے ایسی ہی محبت کروں گا۔ اگر یہ زندگی تمہیں آخری لمحے بھی نہ دیکھ سکے تو یقین رکھنا ان میں آخری عکس ہمیشہ تمہارا ہوگا۔ زرغام کے اس خوبصورت اعتراف پر اسرا نے نم آنکھوں سے سر اٹھا کر اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آپ سچ میں ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں یا یہ ہمارا خواب ہے؟ اسرا نے نم لہجے میں خدشہ ظاہر کیا تھا کہ زر اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ اب ساری زندگی صبح و شام میں تمہیں اس بات کا یقین دلاؤں گا کہ زرغام خانزادہ اسرا زرغام خانزادہ سے بے پناہ عشق کرتا ہے۔ اسے بستر پر لٹاتے وہ اس پر اپنی محبت کی برسات کرتا چلا گیا تھا کہ اسرا مسرور ہوتی اس کی باہوں میں مسکرا دی تھی۔ ضروری نہیں محبوب بہترین ہی ہو، محبوب برا بھی ہو سکتا ہے اور گنہگار بھی۔ محبت کا کام ہوتا ہے بس اپنا لینا اور عیب کو ڈھانپ لینا، اسے سیدھی راہ دکھانا، جو اسرا خانزادہ نے زرغام خانزادہ کو دکھائی تھی۔ آج اسرا خانزادہ کو اپنی محبت مل گئی تھی۔ آج وہ دنیا کی خوش قسمت لڑکیوں میں سے بن گئی تھی جن کی قسمت میں ان کا رب ان کی محبت ڈال دیتا ہے، اور محبت بھی وہ جو اپنے محرم سے ہو۔ نرمین اور کبیر کی زندگی میں بھی اس نے ایک روشن پھول کھلایا تھا۔ جب سے وہ اسپتال سے آئے تھے نرمین کو سب بڑوں نے گھیر رکھا تھا، جبکہ کبیر کمرے میں بیٹھا کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا جو اب تک نہیں آئی تھی۔